بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک بہت خوبصورت بات آج کے اس مختصر پروگرام میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کئی بار ماں باپ اس فکر میں رہتے ہیں کہ بچے کس طرح سے نیک اور صالح بن جائیں، یا پھر بچوں کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ کس طرح سے چھوٹ جائے، یا پھر بچے ابھی چھوٹے ہیں تو آگے چل کر جب یہ جوان ہوں گے تو یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور نیکی پر قائم رہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو یہ سبق بہت پرانا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کو بار بار دہرایا جائے۔ اس کو جتنا دہرایا جائے اتنا کم، کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر ماں باپ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں۔ ہر ماں باپ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، یہ ان فیوچر کامیاب شہری کے طور پر یہ رہیں، جس فیلڈ میں جائیں اس فیلڈ میں یہ کامیاب رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اس گاؤں کو یا ہماری اس بستی کو تو میاں کسی اللہ والے کی دعا لگی ہوئی ہے، تو ہمارے یہاں تو ہر آدمی سکسیس رہتا ہے۔ ایسا بھی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا۔ اب آپ کے گاؤں کو مان لیجئے کوئی دعا لگی ہوئی ہے نہیں، تو کیا آپ کے بچے سکسیس نہیں رہیں گے؟ رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا فارمولا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ جب وہ چھوٹے ہوں اس وقت سے ان کو درود شریف پر ڈالا جائے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کل مفتی خالد صاحب کے ساتھ میں، تو ان کا ایک بچہ جو اوپر سے اتر کر نیچے ان کے آفس میں آیا، وہاں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کچھ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا بچہ آیا اور وہ کسی اپنی ضرورت سے آیا تھا۔ مفتی صاحب نے اسے مجھ سے ملوا کر اور کہا کہ بتاؤ تم نے کتنا درود شریف پڑھا؟ اپنے بچے کو بولا کتنا درود شریف پڑھا؟ تو اس بچے نے اپنا درود شریف کی تعداد بتائی۔ چھوٹا بچہ تھا، اس نے بتایا کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں اور اتنی تعداد میں پڑھتا ہوں۔ بہت خوب، میرے بھی کان کھڑے ہوئے، میں بھی متوجہ ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور ماشاءاللہ اس کو درود شریف کا شوق لگ گیا۔ میں نے پوچھا کون سا پڑھتے ہو؟ تو اس بچے نے بتایا میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس والے درود شریف کو پڑھتا ہوں۔ بہت خوب۔ اب وہ بچہ میں نے اس کو کہا کہ تم جتنا یہ پڑھ رہے ہو اتنا ہی پڑھتے رہنا، جب اس کی عادت بن جائے گی اس کے بعد بات کریں گے آگے کی۔ فی الحال تو آپ اتنے ہی پڑھتے رہنا جتنا پڑھ رہے ہو، لیکن پڑھتے رہنا۔ یقین جانیے اگر اللہ رب العزت کی مرضی رہی تو اگر یہ بچہ پڑھتا رہا تو انشاءاللہ اس درود شریف کی برکت سے جو فائدے ہوں گے ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ بچہ کسی حادثہ و مصیبت کا شکار نہیں ہوگا، اللہ نے اگر چاہا۔ اس درود شریف کے اندر جہاں بہت ساری اور فوز و فلاح ہیں، وہیں حادثات سے بھی حفاظت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ بہت ساری مصیبتوں سے، بہت سارے حادثات سے بچے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اگر میں کسی تیز رفتار ڈرائیور کے ساتھ میں اس کی گاڑی پر بیٹھوں تو دوسرے لوگوں کو بڑا ڈر لگتا ہے اتنی تیز گاڑی نہیں چلاؤ، اور میری زبان سے میرے ساتھ چلنے والے کسی بھی ڈرائیور نے کبھی یہ نہیں سنا کہ گاڑی آہستہ چلاؤ۔ میں کبھی کسی کو نہیں کہتا گاڑی آہستہ چلاؤ۔ کبھی کوئی نوجوان بھی ایسے پلے پڑ جاتے ہیں جو تیز رفتار گاڑی چلاتے ہیں اور میں ان کے سائڈ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں کبھی نہیں کہتا کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، میں چلانے دو، جیسے چلا رہے ہو چلاؤ، جیسے تمہیں چلانا چلاؤ، بس یہ دوسروں کی زندگیاں وہ نہ ہو، دوسرے کی زندگیاں متاثر نہ ہو، تم اپنی گاڑی جیسے چلاتے ہو چلاؤ۔ کیا راز ہے اس کے پیچھے جانتے ہیں؟ اس کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ جو حفاظت کی دعائیں ہوتی ہیں
صبح شام کی، ایک تو اللہ کے فضل سے بطور خاص سفر میں ان کا اہتمام کرتا ہوں، مقام میں بھی لیکن سفر میں بطور خاص۔ دوسرے درود امی کے حوالے سے، چونکہ الحمدللہ درود امی پڑھنے کی برکت سے دل پختہ ہو گیا ہے اللہ کے کرم سے، تو بہت ساری ایسی چیزیں جن سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں ان سے ڈرنے کا مجھے خیال بھی نہیں آتا الحمدللہ۔ جیسے تیز رفتار گاڑی میں دوسرے لوگ ڈرتے ہیں اور مجھے خیال بھی نہیں ہوتا، چلو جیسے چلنا ہے آپ کو چلتے رہو، بس کوئی نہیں، میرا یہ رہتا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ میری حفاظت بھی رکھتا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے مفتی صاحب کا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا تو یہ حادثہ و مصیبت سے بچا رہے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ جب یہ ابھی سے پڑھنا شروع اس نے کیا ہے، جب تک یہ جوان ہوگا پڑھتا رہے گا تو ایک صالح نوجوان بن کر یہ ابھرے گا انشاءاللہ، اور لوگ اس کی نیکی پر رشک کریں گے۔ میں کوئی یہ پیش گوئی نہیں کر رہا ہوں، کوئی کہنا ہندی والوں کا کوئی بھوشیہ وانی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ درود شریف کی جو افادیات ہیں، درود شریف کے جو فائدے ہیں، ان کے متعلق جو ہمارے مشاہدات ہیں، جو ہمارا یقین ہے، جو ہمارے تجربے ہیں، وہ بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ حادثوں میں نہیں پڑے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، دوسرے کسی عیب میں، کسی اس ٹائپ کی جو خراب عادتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ ان کی طرف یہ نہیں جائے گا۔ تیسرا یہ ہوگا اللہ نے اگر چاہا تو لوگ اس کی طرف خیر کے ساتھ متوجہ ہوں گے۔ میں نے خیر کے ساتھ متوجہ ہوں گے اس لیے کہا ہے، یعنی خیر کے ساتھ اس لیے کہا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والوں کے ساتھ وہ لوگ خود ہی دور ہو جاتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتے۔ جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں وہ ان سے خود ہی دور ہو جاتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتے، یعنی جو ان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے قریب رہ جاتے ہیں، چھٹنی ہو جاتی ہے، چھٹائی ہو جاتی ہے۔ جیسے کسان اپنے کھیت سے فالتو کی جو گھاس ہوتی ہے نا، اس کو نرائی اور گڑائی کے ذریعے سے اس کو فالتو کی گھاس کو نکال کر پھینک دیتا ہے، اور جو کام کے پودے اس کی فصل کے اعتبار سے رہ جاتے ہیں ان کی نلائی کر کے اور ان کو کھیت میں پانی بھی دیتا ہے، ان کو کھاد بھی دیتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جیسے وہ اس فالتو کی گھاس کو نکال کر بھگا دیتا ہے، ایسے ہی درود شریف پڑھنے والے سے خراب قسم کے لوگ دور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ ہی ہو جاتے ہیں، کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ۔ اور جو خیر والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ ہی قریب آنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، یقین جانیے گا۔ دنیا منافقت سے بھری ہوئی ہے، جب منافقت پیشہ لوگ دور ہو جائیں تو صرف مخلصین آپ کے قریب رہ گئے تو یہ آپ کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اچھے دوستوں کا مل جانا، اچھے ساتھیوں کا ملنا۔ اب میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ بچہ اس کو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ خیر کے ساتھ لوگوں کا منظور نظر بنا رہے گا، اور شر والے لوگ اس سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات اس بچے کی نہیں ہے، یہ بات آپ کے بچے کے لیے بھی ہے، یہ بات آپ کے بچے کے لیے بھی ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو درود شریف پر ڈالیے، آپ اپنے بچوں کو درود شریف پر ڈالیے، اور اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یا سب سے اعلیٰ طریقہ بتاتا ہوں۔ جب بچہ حمل میں ہو ماں کے، اس وقت میں مائیں درود شریف کا اہتمام کریں، اور جب مائیں دودھ پلانے کے زمانے میں ہو تو وہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ پھر دیکھیے اس بچے کو، اور جب وہ بچہ بولنے کی عمر میں آ جائے تو اس کو درود شریف پڑھوائی جائے، اس کو درود شریف پر ڈالا جائے، اس کو عادت میں ڈالا جائے۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بچہ کیسا صالح اور مصلح، صرف صالح نہیں، مصلح بھی کہا ہے میں نے، صالح بھی اور مصلح بھی بن کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والا،
صالح بھی اور مصلح بھی، کہ خود بھی نیک ہوگا اور دوسروں کی بھی اصلاح کر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حادثات نہ پہنچے اللہ کی فضل سے، تو ان کو درود شریف پڑھ ڈالو۔ آپ چاہتے ہیں ان کو خراب عادتیں ان کے قریب نہ آئیں، تو ان کو درود شریف پڑھ ڈالو۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا جوان بنے، تو ان کو درود شریف پڑھ ڈالو۔ آپ چاہتے ہیں یہ لوگوں کے منظور نظر بنے رہیں، تو ان کو درود شریف پڑھ ڈالو۔ پھر ان کی بہت ساری چیزوں میں فکریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات رہی کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے، انہیں کرنی بھی ہوگی۔ اپنے بچوں کی فکر انہیں کرنی بھی ہوگی، انہیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ان کی فکر کو کم کرنے کا کام درود شریف کی برکت سے ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اور سب کے بچوں کی حفاظت بھی رکھے، ہر برائی سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ پوری صلاح و فلاح عطا فرمائے۔ خیر بہرحال ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔